دوستو قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ اور سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ دوسری طرف ملک یمن کے علاقے سبا کی ملکہ بلقیس بہت بڑی حکمران تھی اور اسے سلطنت کے سبھی ساز و سامان حاصل تھے۔ ملکہ بلقیس کا تخت جس پر بیٹھ کر وہ حکمرانی کرتی تھی بہت بڑا تھا۔ یہ تخت سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا، جس پر آپ نے فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے سزا دوں گا، ورنہ اسے کوئی معقول عذر پیش کرنا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس نے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا حال بیان کیا کہ وہ بہت بڑی حکمران ہے اور اس کے پاس بہت بڑا اور بھاری تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، لیکن وہ مشرکہ ہے۔ وہ اور اس کی رعایا سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو سنی تو ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا عنوان تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذمے ہی یہ کام لگایا کہ خط کو ملکہ بلقیس تک پہنچا کر آئے۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا جب وہ بالکل اکیلی تھی۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں اور ہمیں سلیمان علیہ السلام سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا کہ ملکہ جو فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہیں۔ ملکہ اپنی فوجی قوت اور طاقت سے بخوبی واقف تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح ایک پرندے کے ذریعے خط اس تک پہنچایا تھا، اس بات نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ملکہ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھوں کچھ قیمتی تحائف بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت و حشمت کا صحیح اندازہ لگانا تھا۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تکمیل نہ کی گئی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ ملک سبا پہنچوں گا۔ تم بالکل مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ بلقیس ہر درم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک عفریت یعنی جن نے کہا، میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمتی سامان میں کوئی خیانت بھی نہ کروں گا۔ جن کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے ایک وزیر آصف بن برکھیہ جو ولی اللہ تھے اور اس میں اعظم بھی جانتے تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ چنانچہ آصف بن برکھیہ نے روحانی طاقت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھینچ لیا اور لمحہ بھر میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب حاضر ہو گیا۔ غور کیجیے اللہ کے ولی کی شان کے پل بھر میں تخت کو ملک سبا سے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ تھے۔
कुछ अर्सा बाद मलका बल्कीस आपकी खिदमत में पहुंच गई। जब मलका दरबार में हाजिर हुई तो उसको उसका तख्त दिखाया गया। तख्त देखकर मलका ने कहा कि मुझे आपकी कुव्वत और ताकत का पहले ही इल्म हो चुका है, इसलिए मैं मती और फरमाबरदार होकर हाजिर हुई हूँ। अब तक मलका ने आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी का इजहार तो कर दिया था, जबकि आप अलैहिस्सलाम का मकसद उसको अल्लाह का फरमाबरदार बनाना था। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से एक शानदार शीश महल तामीर कराया, जो कि अपनी चमक दमक और आराइश और सजावट में बेनज़ीर था। उसमें एक शानदार हौज़ था और हौज़ के साथ चमकीला फर्श था। ऐसे दिखाई देता था कि फर्श पर पानी बह रहा है। मलका बल्कीस से कहा गया कि वो इस शाही महल में क़याम करें। मलका को इसके लिए सहन से गुजरना पड़ा। वहाँ से गुजरते हुए मलका ने ख्याल किया कि सहन में पानी है। उसने अपना लिबास पिंडली तक उठाया कि पानी में भीग न जाए, तो उसको बताया गया कि उसमें पानी नहीं है बल्कि ये हौज़ का अक्स है। ऐसी चीज़ों से मलका को एहसास दिलाया कि ये चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी और हस्ती की तरफ से वदायत करदा हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस हस्ती को पहचानते और तस्लीम करने की दावत दे रहे हैं। इस बात का ख्याल आते ही मलका शर्मसार हुई और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह कर लिया और बाद में उसको उसके मुल्क जाने और हुकूमत करने की इजाज़त अता की, और बाद अज़ां उससे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात फरमाते रहे। तो दोस्तों, ये था मलका बल्कीस और उसके तख्त का वाक़या। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।